یہ حضرات مرسلین ایسے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بخشی ہے، بعض ان میں وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے ہیں، اور بعضوں کو ان میں بہت سے درجوں میں سرفراز کیا، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو کھلے کھلے دلائل عطا فرمائے ہیں، اور ہم نے ان کی تائید روح القدس سے فرمائی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو جو لوگ ان کے بعد ہوئے ہیں باہم قتل و قتال نہ کرتے، بعد اس کے کہ ان کے پاس دلائل پہنچ چکے تھے، ولیکن وہ لوگ باہم مختلف ہوئے، سو ان میں کوئی تو ایمان لایا اور کوئی کافر رہا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو وہ لوگ باہم قتل و قتال نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، خرچ کر لو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تو خرید و فروخت ہو سکے گی اور نہ دوستی ہوگی اور نہ کوئی سفارش ہوگی، اور کافی ہی لوگ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، زندہ ہے، سنبھالنے والا ہے، نہ اس کو اونگ دبا سکتی ہے اور نہ نیند، اسی کے مملوک ہے سب، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ایسا کون شخص ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے بدون اس کی اجازت کے؟ وہ جانتا ہے ان کے تمام حاضر و غائب حالات کو، اور وہ موجودات اس کے معلومات میں سے کسی چیز کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لا سکتے مگر جس قدر چاہے۔ اس کی کرسی نے سب آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت کچھ گراں نہیں گزرتی، اور وہ عالی شان عظیم الشان ہے، دین میں زبردستی نہیں۔ ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے، سو جو شخص شیطان سے بد اعتقاد ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوش اعتقاد ہو تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کو کسی طرح شکستگی نہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساتھی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ان کو تاریکیوں سے نکال کر یا بچا کر نور کی طرف لاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے ساتھی شیاطین ہیں، وہ ان کو نور سے نکال کر یا بچا کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے۔ کیا تجھ کو اس شخص کا قصہ تحقیق نہیں ہوا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مباحثہ کیا تھا اپنے پروردگار کے بارے میں، اس وجہ سے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو سلطنت دی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار ایسا ہے کہ وہ جلاتا ہے اور مارتا ہے، کہنے لگا کہ میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آفتاب کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال دے۔ اس پر متحیر رہ گیا وہ کافر، اور اللہ تعالیٰ ایسے بے جا راہ پر چلنے والوں کو ہدایت نہیں فرماتے۔ یا تم کو اس طرح کا قصہ بھی معلوم ہے جیسے ایک شخص تھا کہ ایک بستی پر ایسی حالت میں اس کا گزر ہوا کہ اس کے مکانات اپنی چھتوں پر گر گئے تھے۔ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو اس کے مرے پیچھے کس کیفیت سے زندہ کریں گے؟ سو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اس کو زندہ کر اٹھایا۔ پوچھا کہ تو کتنی مدت اس حالت میں رہا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ 1 دن رہا ہوں گا یا 1 دن سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تو 100 برس رہا ہے۔ تو اپنے کھانے پینے کی چیز کو دیکھ لے کہ نہیں سڑی گلی، اور اپنے گدھے کی طرف نظر کر، اور تاکہ ہم تجھ کو ایک نذیر لوگوں کے لیے بنا دیں، اور ہڈیوں کی طرف نظر کر کہ ہم ان کو کس طرح ترکیب دیے دیتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھائے دیتے ہیں۔ پھر جب یہ سب کیفیت اس شخص کو وعدہ ہو گئی تو کہہ اٹھا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو دکھلا دیجیے کہ آپ مردوں کو کس کیفیت سے زندہ کریں گے۔ ارشاد فرمایا کیا تم یقین نہیں لائے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یقین کیوں نہ لاتا، ولیکن اس غرض سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے قلب کو سکون ہو جائے۔ ارشاد ہوا کہ اچھا تو تم 4 پرندے لو، پھر ان کو اپنے لیے ہلا لو، پھر ہر پہاڑ پر ان میں کا ایک ایک حصہ رکھ دو، پھر ان سب کو بلاؤ، تمہارے پاس سب دوڑے دوڑے چلے آئیں گے،
اور خوب یقین رکھو اس بات کا کہ حق تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کیے ہوئے مالوں کی حالت ایسی ہے جیسے ایک دانے کی حالت جس سے 7 بالیں جمیں، ہر بال کے اندر 100 دانے ہوں، اور یہ افزونی خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ آزار پہنچاتے ہیں، ان لوگوں کو ان کا ثواب ملے گا ان کے پروردگار کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خطرہ ہوگا اور نہ یہ مغموم ہوں گے۔ مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا بہتر ہے ایسی خیرات سے جس کے بعد آزار پہنچایا جائے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، حلیم ہے۔ اے ایمان والو، تم احسان جتلا کر یا ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کو برباد مت کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھلانے کی غرض سے اور ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم قیامت پر، سو اس شخص کی حالت ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑ جائے سو اس کو بالکل صاف کر دے۔ ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہ لگے گی، اور اللہ تعالیٰ کافی لوگوں کو رستہ نہ بتلا دیں گے۔ اور ان لوگوں کی خرچ کیے ہوئے مال کی حالت جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی غرض سے، اور اس غرض سے کہ اپنے نفسوں میں پختگی پیدا کریں۔ مثل حالت ایک باغ کی ہے جو کسی ٹھیکے پر ہو کہ اس پر زور کی بارش پڑی ہو، پھر وہ دونا پھل لایا ہو، اور اگر ایسا زور کا مے نہ پڑے تو ہلکی پھوار بھی اس کو کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتے ہیں۔ بھلا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا ایک باغ ہو اور کھجوروں کا اور انگوروں کا، اس کے نیچے نہریں چلتی ہوں، اس شخص کی یہاں اس باغ میں اور بھی ہر قسم کے میوے ہوں، اور اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کے اہل و عیال بھی ہوں جن میں قوت نہیں، سو اس باغ پر ایک بگولا آئے جس میں آگ ہو، پھر وہ باغ جل جائے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح نظائر بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم سوچا کرو۔ اے ایمان والو، خرچ کیا کرو عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے اور اس میں سے جو کہ ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا، اور ردی چیزوں کی طرف نیت مت لے جایا کرو کہ اس میں سے خرچ کر دو، حالانکہ تم کبھی اس کے لینے والے نہیں، ہاں مگر چشم پوشی کر جاؤ۔ اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، تعریف کے لائق ہیں۔ شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے اور تم کو بری بات کا مشورہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے گناہ معاف کر دینے کا اور زیادہ دینے کا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ دین کا فہم جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، اور جس کو دین کا فہم مل جائے اس کو بڑی خیر کی چیز مل گئی، اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اور تم لوگ جو کسی قسم کا خرچ کرتے ہو یا کسی طرح کی نذر مانتے ہو، سو حق تعالیٰ کو سب کی یقیناً اطلاع ہے، اور بیجا کام کرنے والوں کی کوئی ہمراہی نہ ہوگا۔ اگر تم ظاہر کر کے دو صدقوں کو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر ان کو عفا کرو اور فقیروں کو دے دو تو یہ عفا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ گناہ بھی دور کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کی خوب خبر رکھتے ہیں۔ ان کو ہدایات پر لے آنا کچھ آپ کے ذمہ نہیں، ولیکن خدا تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت پر لے آئے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اپنے فائدے کی غرض سے کرتے ہو، اور تم اور کسی غرض سے خرچ نہیں کرتے بجز رضا جوئی جو ذات پاک حق تعالیٰ کے، اور جو کچھ مال خرچ کر رہے ہو یہ سب پورا پورا تم کو مل جائے گا، اور تمہارے لیے اس میں ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اصل حق ان حاجت مندوں کا ہے جو مقید ہو گئے ہوں اللہ کی راہ میں۔ وہ لوگ کہیں ملک میں چلنے پھرنے کا امکان نہیں رکھتے، ناواقف ان کو تون کا خیال کرتا ہے، ان کے سوال سے بچنے کے سبب سے تم ان کو ان کے طرز سے پہچان سکتے ہو۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں پھرتے، اور جو مال خرچ کرو گے بے شک حق تعالیٰ کو اس کی خوب اطلاع ہے۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں، پوشیدہ اور آشکارا،
سو ان لوگوں کو ان کے ثواب ملے گا ان کے رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خطرہ ہے اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایسا شخص جس کو شیطان قبطی بنا دے لپٹ کر۔ یہ سزا اس لیے ہوگی کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ بیع بھی تو مثل سود کے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ پھر جس شخص کو اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ اسی کا رہا اور معاملہ اس کا خدا کے حوالے رہا۔ اور جو شخص پھر عود کرے تو یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کسی کفر کرنے والے کو، کسی گناہ کے کام کرنے والے کو۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے اور نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا ثواب ہوگا ان کے پروردگار کے نزدیک، اور ان پر کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر اگر تم نہ کرو گے تو اشتہار سن لو جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تم کو تمہارے اصل اموال مل جائیں گے۔ نہ تم کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے اور نہ تم پر کوئی ظلم کرنے پائے گا، اور اگر تنگ دست ہو تو مہلت دینے کا حکم ہے آسودگی تک، اور یہ کہ معاف ہی کر دو اور زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم کو خبر ہو۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ تعالیٰ کی پیشی میں لائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کا کیا ہوا پورا پورا ملے گا اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔ اے ایمان والو، جب معاملہ کرنے لگو ادھار کا ایک میعاد معین تک تو اس کو لکھ لیا کرو، اور یہ ضرور ہے کہ تمہارے آپس میں کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار بھی نہ کرے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اس کو سکھلا دیا۔ اس کو چاہیے کہ لکھ دیا کرے اور وہ شخص لکھوا دے جس کے ذمہ وہ حق واجب ہو، اور اللہ تعالیٰ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرتا رہے اور اس میں ذرا برابر کمی نہ کرے۔ پھر جس شخص کے ذمہ حق واجب تھا وہ اگر خفیف العقل ہو یا ضعیف البدن ہو یا خود لکھانے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کا کارکن ٹھیک طور پر لکھوا دے، اور 2 شخصوں کو اپنے مردوں میں سے گواہ کر لیا کرو۔ پھر اگر وہ 2 گواہ مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ایسے گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، تاکہ ان دونوں عورتوں میں سے کوئی ایک بھی بھول جائے تو ان میں ایک دوسرے کو یاد دلا دے، اور گواہ بھی انکار نہ کیا کریں، اور جب بلائے جایا کریں اور تم اس کے لکھنے سے اکتایا مت کرو، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ لکھ لینا انصاف کا زیادہ قیام رکھنے والا ہے اللہ کے نزدیک، اور شہادت کا زیادہ دروس رکھنے والا ہو، اور زیادہ سزاوار ہے اس بات کا کہ تم کسی شبے میں نہ پڑو، مگر یہ کہ کوئی سودا دست بدست ہو جس کو باہم لیتے دیتے ہو تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی الزام نہیں، اور خرید و فروخت کے بعد گواہ کر لیا کرو، اور کسی کاتب کو تکلیف نہ دی جائے اور نہ کسی گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اس میں تم کو گناہ ہوگا، اور خدا تعالیٰ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ تم کو تعلیم فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ اور اگر تم کہیں سفر میں ہو اور کوئی کاتب نہ پاؤ سو رہن رکھنے کی چیزیں جو قبضے میں دی جائیں، اور اگر ایک دوسرے کا اعتبار کرتا ہو تو جس شخص کا اعتبار کر لیا گیا ہے اس کو چاہیے کہ دوسرے کا حق ادا کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے جو کہ اس کا پروردگار ہے ڈرے، اور شہادت کا اخفاء مت کرو، اور جو شخص اس کا اخفاء کرے گا اس کا قلب گناہگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہے سب، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو باتیں تمہارے نفسوں میں ہیں ان کو اگر تم ظاہر کرو گے یا کہ پوشیدہ رکھو گے، حق تعالیٰ تم سے حساب لیں گے، پھر جس کے لیے منظور ہوگا بخش دیں گے اور جس کو منظور ہوگا سزا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ اعتقاد رکھتے ہیں رسول اس چیز کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور مومنین بھی سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے سب پیغمبروں کے ساتھ،
کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، اور ان سب نے یوں کہا کہ ہم نے سنا اور خوشی سے مانا، ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اسی کا جو اس کی طاقت میں ہو، اس کو ثواب بھی اسی کا ہوتا ہے جو ارادے سے کرے، اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادے سے کرے۔ اے ہمارے رب، ہم پر داروگی نہ فرمائیے اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجیے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی ایسا بار نہ ڈالیے جس کو ہم کو سہا نہ ہو، اور درگزر کیجیے ہم سے، اور بخش دیجیے ہم کو، اور رحم کیجیے ہم پر۔ آپ ہمارے ساتھ ہیں، سو آپ ہم کو کافر لوگوں پر غالب کیجیے۔